پنجاب بھر میں جو ٹریفک حادثات کے حوالے سے ہیڈ انجری کی جو مسئلے مسائل تھے وہ کتنے فیصد ان میں کمی آئی ہے، اس حوالے سے ہم ڈی آئی جی ٹریفک جو پنجاب ہیں وقاص نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہیڈ انجری میں کتنے فیصد تک کمی آئی ہے اور مزید کمی لانے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 نومبر سے ہم نے انفورسمنٹ ڈرائیو شروع کی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہماری سڑکوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس کے اوپر جو سفر کرنے والے ہیں انہیں آسانیاں فراہم کی جا سکیں۔ تو اس مہم کی جو ایفیکٹونیس ہے، اس کو جانچنے کے کافی سارے طریقے ہیں جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تھرڈ پارٹی سروے کرا رہے ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کی شرح کیا ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن جو آپ نے کہا، ایک ہم نے اس کا ٹیسٹ یہ کیا کہ مختلف جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جس طرح لاہور میں ہمارا جنرل ہاسپٹل ہے جہاں پہ نیورو سرجری کا اسپیشلائزڈ وارڈ ہے، وہاں سے ملتان سے، پنڈی سے، مختلف شہروں سے سروے کیا کہ پچھلے 15 دن کی نسبت ہماری کیمپین کے 15 دنوں کے دوران جو روڈ ایکسیڈنٹ کے مریض آتے ہیں ہیڈ انجری والے، ان میں کتنی کمی آئی ہے۔ تو الحمدللہ کوئی 82% سے 85% تک مختلف ہاسپٹلز میں ہیڈ انجری کے مریضوں کی آمد کم ہو گئی ہے، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہیلمٹ کی جو پاسداری ہے اور اسی طرح سیٹ بیلٹ کی پاسداری ہے، ون وے کی خلاف ورزی سے رکنا ہے، اسی طرح چھتوں پہ جو مسافر سفر کرتے ہیں ان کی تعداد میں کمی آنے کا براہ راست فائدہ جو ہے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ان کی ہیڈ انجری جو ہے وہ ڈریسٹکلی کم ہوئی ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہی سب سے بڑا سبب تھا ٹریفک حادثات میں اموات کا۔ اور فیٹل ایکسیڈنٹ ویسے بھی ہمارے جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ ٹریفک پولیس انفورسمنٹ کرتی ہے وہاں پہ 56% کم ہو گئے ہیں۔ تو جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ تھرڈ پارٹی جو ہم نے ویلیڈیشن کرائی ہے، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو ون وے کی خلاف ورزی ہے وہ بھی 88% کم ہوئی ہے، ہیلمٹ کے اوپر کمپلائنس 100% بڑھ گئی ہے، اسی طرح جو چھت کے اوپر سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں 90% کمی آ گئی ہے۔ تو یہ وہ تمام اشاریے ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں جو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف انفورسمنٹ کامیاب جا رہی ہے بلکہ عوام کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، اور وہ اس قانون کو اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسی عرصے میں تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے ہم سے لائسنس بنوانے کے لیے رجوع کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے تھے اور ان میں سے کچھ تو 10-10 12-12 سال سے گاڑی چلا رہے تھے لیکن انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تھا۔ اسی انفورسمنٹ کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا رہے ہیں۔ تو ہم اس ڈرائیو کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم بڑی جلدی اپنی ون ایپ جو ہے لانچ کر رہے ہیں جس کے بعد جو چالاننگ ہوگی وہ ساری کی ساری ایویڈنس بیسڈ ہو جائے گی اور اس کی ویڈیو ہوگی تاکہ لوگوں کو یہ شکوہ نہ رہے کہ جی ان کا خام خواہ چالان کر دیا گیا۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیمپین نہیں ہے، یہ وے آف لائف ہے جو انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور اس کو آہستہ آہستہ ہم زیادہ مؤثر بناتے جائیں گے تاکہ یہ جو انسانی جانوں کی بچت اور سڑک کے اوپر سفر کرنے میں سہولت ہے یہ آنے والے دنوں، ہفتوں اور سالوں میں اسی طرح چلتا رہے۔ اچھا، یہ سر بڑا اچھا ٹریفک پولیس پنجاب نے ہیڈ انجری میں کمی آئی ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ آپ نے اسٹرگل کی، لوگوں کو بریف کیا۔ اچھا، ایک چیز سر، لین اور لائن کی خلاف ورزی ایک، یہ دوسرا سر تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب ہیں، تو پنجاب کے کون کون سے اضلاع میں کہ اتنی رفتار سے گاڑی ہو تو ٹریفک جو حادثات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی پلان کیا گیا ہے؟ جی، جو فیز 2 ہے جس میں ہم ٹریفک انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام ڈی ٹی اوز اور ڈی پی او صاحبان نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان سے اور جہاں پہ لاہور میں جس طرح ٹیپا ہے ان سے رابطہ کر لیا ہے تاکہ جو ہماری سڑکیں ہیں ان کو سٹینڈائز کیا جا سکے، نہ صرف ان پہ روڈ لیمٹس
مقرر کی جا سکیں بلکہ ان کو ڈسپلے بھی کیا جائے. اسی طرح جو روڈ مارکنگ ہے, سڑک کے اوپر لائنیں ہیں, زیبرا کراسنگ ہے اور باقی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اسی طرح جہاں پہ اوور ہیڈ بریجز کی ضرورت ہے وہ بھی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سڑک پار کرنے کے لیے مصروف سڑک پہ پیدل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں ٹریفک کا جہاں نشانہ بنتے ہیں وہاں پہ اوور ہیڈ بریجز کے لیے بھی, اسی طرح جہاں پہ اوور ہیڈ بریجز ہیں ان کے نیچے فینسز دیے جائیں تاکہ لوگ سڑک کے سے عبور نہ کریں اسے اور اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں. تو یہ سارے کا سارا پروسیس پیرل چل رہا ہے, لیکن یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ کے پروسیس ہیں. ایک طرف ہم ذہنی طور پہ اگر اس چیز کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو بھی قانون ہماری جان کی حفاظت کے لیے, ہماری سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہے, اس پہ میں نے عمل درآمد کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ جو سہولیات ہیں ان کے آنے سے ان قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی ایک بات کی کہ اب ہمارے پاس جو 25 لاکھ جو ہیں لائسنس جو ہے وہ بننے کے لیے, تو اس کے لیے کوئی مزید خدمت مرکز بنا رہے ہیں یا اس کو کس طرح کریں گے؟ اس طرح تو رش نہیں لگ جائے گا. جی, اس میں 2-3 سٹیپس لیے ہیں. ہمارا جو لرننگ پرمٹ ہے آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں, اس کے ٹیوٹوریل بنا کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالے ہیں. اسی طرح اپنے لائسنس اگر رینیو کرانا ہے, پہلے بنا ہوا ہے رینیو کرانا ہے تو بھی آپ آن لائن رینیو کرا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر کارڈ والا لائسنس نہیں لینا چاہتے اور اس کے لیے ہم نے اپنا ای لائسنس انٹروڈیوس کرایا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں, وہ بھی آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈرائیونگ ٹیسٹ کا تعلق ہے اس کے لیے ہم نے تمام اپنے جو سینٹرز ہیں ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ وہ 24/7 کھلے رہیں گے, اربن ایریاز میں 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. اگر آپ رات کے 12 بجے بھی جا کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح رورل ایریاز میں ہم 2 شفٹوں میں کام کریں گے, صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک, سو دیٹ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائسنس بنوا سکیں. اسی طرح ہماری جو لائسنسنگ وینز ہیں ان کو ہم بڑا ایگریسولی استعمال کر رہے ہیں. ہزاروں لوگ جو ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم فیسیلیٹیشن اینڈ پہ بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا لائسنس حاصل کر سکیں, ڈرائیونگ کے بارے میں جو علم ہے وہ حاصل کر سکیں تاکہ وہ سیکھ کے گاڑی چلائیں اور محفوظ طریقے سے گاڑی چلائیں. سر آخری بات بتائیں کہ ٹریفک کی بہتری کے لیے, ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے سڑکوں پہ اس حوالے سے کیا کام؟ جی دیکھیں, اس میں 2 کمپوننٹ ہیں. ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ ایک بڑا ملک ہے. صرف پنجاب میں 14-15 کروڑ لوگ رہتے ہیں, 3.5 کروڑ کے قریب گاڑیاں پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہیں. تو وہاں پہ ٹریفک لاز کو انفورس کرنے کے لیے, سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے, سفر کو جو آرام دہ بنانے کے لیے 2 کمپوننٹس بہت ضروری ہیں. ایک ٹیکنالوجی, تاکہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ آ سکے. ہر بندے کے ذہن میں ہو کہ اگر میں نے اوور سپیڈ کیا, غلط جگہ پہ پارک کیا, ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلائی, سیٹ بیلٹ نہ باندھی, گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کیا, تو 90% پلس چانس ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں جرمانہ پے کرنا پڑے گا. ایک تو سرٹینٹی آف پنشمنٹ تھرو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ضرور, اور دوسری طرف جو ہے شہریوں کے ساتھ مل کے تھرو ایجوکیشن, موٹیویشن, رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے ہاں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ٹریفک کے قوانین نہیں ہیں. ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ قانون مجھے کہتا ہے کہ جی میں سیٹ بیلٹ باندھوں, قانون کہتا ہے کہ جی میں لین چینج کرنے سے پہلے انڈیکیٹر دوں, قانون یہ کہتا ہے کہ کہیں سے اگر میں نے لیفٹ مڑنا ہے تو 200 میٹر پہلے میں لیفٹ لین میں ہو جاؤں. تاکہ یہ چیز ہم تھرو ایجوکیشن, تھرو موٹیویشن, تھرو انٹریکشن لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ دونوں چیزیں یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال انفورسمنٹ کے لیے اور ایجوکیشن اینڈ موٹیویشن کا استعمال رویے, سماجی رویے بدلنے کے لیے, یہ ہماری ٹریفک کی صورتحال کو بڑی تیزی سے بہتر بنا دے گا. سر ہیپی کرسمس کے حوالے سے بتائیں
کہ پنجاب بار میں آپ ساحر کپتان ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب ہیں وقاص نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, یہ تیاریوں کے حوالے سے اور جو پارکنگ آپ کو پتہ زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ حکمت عملی تیار کی جائے؟ سب سے پہلے تو میں جو مسیحی پاکستانی ہیں ان کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی, ٹریفک پولیس پنجاب کی طرف سے بھی, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ تہوار جو ہے ان کے لیے مزید بلیسنگ اور خوشیوں کا باعث بنے. دوسرا یہ ہے کہ اس ایونٹ کے ساتھ جو ایک بہت ساری موومنٹ ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ میلے لگتے ہیں کرسچن کے, لوگ عبادت کے لیے چرچز میں جاتے ہیں, میسز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, تو ان تمام چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, خصوصاً بڑے شہروں میں جہاں پہ مختلف شاہراہوں پہ رش ہو جاتا ہے, مختلف پارکس میں رش ہو جاتا ہے, پارکنگ فیسیلیٹیز کے ایشو ہوتے ہیں, تو اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. 10,000 کے قریب جو ہے ٹریفک پولیس آفیسرز جو ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اسی طرح کرسمس کے موقع پہ عمومی طور پہ لوگ مری کا اور پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اسپیشل ٹریفک پلان بنایا گیا ہے تاکہ وہاں پہ بھی ٹریفک کنجیشن نہ ہو. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آرگنائزرز ہیں مختلف تقریبات کے, اور اسی طرح جو مختلف پارکس کی انتظامیہ ہے یا وہ جگہیں جہاں پہ ماس کانگریگیشنز ہوں گی, وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گی, چونکہ اس موقع پہ بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے. اگر آپ کو گاڑی پراپر پارکنگ میں تھوڑے فاصلے پہ پارک کرنی پڑتی ہے تو آپ بخوشی یہ کام کریں گے تاکہ لوگوں کی موومنٹ میں, لوگوں کے آنے جانے میں دشواری نہ ہو, اور آپ خود بھی اس موقع کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کرسمس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تیاریاں کی گئی ہیں. 10,000 سے زائد جو ٹریفک وارڈن پنجاب بھر میں لگائے گئے ہیں تاکہ پارکوں میں, گرجا گھروں کے باہر جو پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ مسیحی برادری کو کسی بھی مشکلات سے دو چار نہ ہونا پڑے.